گزشتہ جمعے دعا کے حوالے سے نقل کیا گیا تھا کہ خالق کائنات نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ہمارا مقصد بھی بتا دیا کہ ہم نے انسانوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف عبادت کے لیے، اور دعاؤں میں دعا بھی ایک عبادت ہے کہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں بارگاہ الہی میں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ دعا کے حوالے سے نقل کیا گیا کہ دعا مومن کے لیے اسلحہ ہے، یعنی اگر بندہ مومن کے پاس اگر کوئی طاقت ہے تو وہ طاقت دعا ہے جو انسان بارگاہ الہی میں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر ہم کسی چیز کے طلبگار ہے تو وہ کون سی چیز ہے جو بارگاہ الہی میں موجود نہیں ہے؟ وہ کون سی ایسی شے ہے جو خداوند عالم کے خزانے میں نہیں ہے؟ ہر شے کا خالق و مالک، ہر شے کو خلق کرنے والا وہی خداوند عالم ہے۔ لہٰذا جب بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو، کسی چیز کے ہم محتاج ہو، تو ہمیں اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر آنا ہے اور اس سے ہی طلب کرنا ہے۔ لہٰذا دعا کے حوالے سے دعا کی فضیلت کو بھی ہم نے بیان کیا کہ دعاؤں کی کیا فضیلت ہے اور دعاؤں کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ دعا وہ ہے کہ دعا کے ذریعے سے موت کو بھی ٹالا جا سکتا ہے اور دعا کے ذریعے سے بلاؤں سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے آداب دعا بیان کرنا ہے کہ ہمیں جب بارگاہ الہی میں کسی چیز کو طلب کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کن چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہمیں جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم بارگاہ الہی میں اسے عرض کرتے ہیں، تو ہمیں کس طرح سے متوجہ ہونا چاہیے، آداب دعا کیا ہے، ہمیں بارگاہ الہی میں کس طرح سے مانگنا چاہیے۔ سب سے پہلے اگر ہمیں کسی حاجت کو طلب کرنا ہو بارگاہ الہی میں تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے وہ ہے معرفت پروردگار عالم، یعنی خداوند عالم کی معرفت، توحید کی معرفت۔ ہم جسے مان رہے ہیں اسے یکتا اور یگانہ مانتے ہیں یا نہیں، یا ہم مانتے تو ہیں لیکن یہ ہمارے لیے صرف لقلقہ زبانی ہے کہ ہم صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ خداوند عالم وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم غیر خدا کی طرف بھی ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے معرفت خداوند عالم۔ دعا کرنے والے کے دل میں معرفت پروردگار ہونا چاہیے، یعنی اسے یہ معلوم ہو کہ خدا ہر شے پر قادر ہے اور اسی کی ذات تمام اشیاء کا سرچشمہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یقول اللہ عز وجل من سألنی وهو يعلم انی اضر وانفع واستجیب له۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو یہ علم و یقین رکھتے ہوئے مجھ سے سوال کرے گا کہ میں ہی نفع نقصان پہنچاتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ یعنی دعا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ معرفت پروردگار عالم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر معرفت پروردگار عالم نہیں ہے اور ہم بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو بلند کر رہے ہیں تو وہ بارگاہ الہی میں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ سے منقول ہے کہ کچھ لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں
محمد وآل محمد۔ عرض کی کہ آخر کیا بات ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَنْ لَا تَعْرِفُونَهُ، اس لیے کہ تمہاری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی ہے کہ تم اسے پکارتے ہو جسے پہچانتے نہیں ہو۔ دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے معرفت پروردگار ضروری ہے۔ اگر ہم اسے پہچانتے نہیں ہیں تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلی چیز ہے دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ امید۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں گزشتہ جمعہ یہ قول آپ کے سامنے نقل ہوا تھا، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہاں پر طمع سے مراد یہ ہے کہ انسان ذات پروردگار سے امید رکھے اور اسے اطمینان ہو کہ پروردگار سمیع و مجیب ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ، اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو کہ وہ قبول کرے گا۔ یعنی جب ہم دعاؤں کو مانگتے ہیں تو ہمیں خداوند عالم سے یہ امید رکھنا چاہیے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ خداوند عالم ضرور قبول کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا دعوت فظن ان حاجتک بالباب، جب دعا کرو تو قبولیت کا یقین رکھو۔ یعنی ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری یہ دعا خداوند عالم قبول نہیں کرے گا۔ ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں خداوند عالم وہ ضرور قبول کرے گا۔ تیسری چیز ہے غیر اللہ سے قطع امید، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی موجودات ہے اس سے قطع امید کر لینا۔ جو شخص پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اسے دوسرے تمام اسباب سے امیدیں منقطع کر لینا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پروردگار تمہاری ہر دعا پوری کر لے تو تمام لوگوں سے مایوس ہو کر صرف اللہ کی ذات کو مرکز امید قرار دو۔ جب تمہاری اس قلبی کیفیت کو خدا جان لے گا تو پھر تم جو بھی طلب کرو گے اللہ اسے پورا کر دے گا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ حضور قلب، یعنی جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو دل سے حاضر ہو کر دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم نماز کے بعد دعائیں مانگتے ہیں، روزانہ دعائیں مانگتے ہیں تو یہ دعائیں مانگنا ہماری عادت میں شمار ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم جو چیز مانگ رہے ہیں اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے اور مانگنے لگتے ہیں۔ لہٰذا دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے حضور قلب بھی ضروری ہے۔ دعا کے لازمی اور ضروری آداب میں سے حضور قلب بھی ہے، یعنی زبان پر جاری ہونے سے پہلے دل میں بھی وہی دعا ہو اور دل کی گہرائیوں سے نکل کر زبان تک آئے۔ یعنی جیسا کہ ہم نمازوں کے بعد اکثر مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے دعا کرتے ہیں، گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن کچھ دعائیں ایسی خاص ہوتی ہے جس کے ہم خاص موقعوں پر طلبگار ہوتے ہیں۔ جب کوئی خاص دعا ہو تو اس کے لیے ہمارا دل بھی حاضر ہونا چاہیے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اسے حضور قلب کے ساتھ بارگاہ الہی میں مانگے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بد دلی سے کی جانے والی دعا کو خداوند عالم قبول نہیں کرتا ہے، لہٰذا اگر دعا مانگنا ہے تو دل سے خدا کی جانب متوجہ رہو اور یہ یقین بھی رکھو کہ وہ قبول کرے گا۔ یعنی جب بھی
اگر کوئی خاص چیز آپ طلب کر رہے ہیں جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے تو آپ پہلے اس چیز کی طرف متوجہ رہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، کس لیے مانگ رہا ہوں، کس کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں۔ یہ آپ کا حضور قلب ہونا بھی دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی دعا کے جانب، آپ اپنی مطلوبہ چیز کے جانب متوجہ نہیں ہیں اور مانگ رہے ہیں تو وہ بارگاہ الہی میں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ پانچویں چیز کیا ہے دعا کے قبول ہونے کے لیے؟ تضرع اور رقت قلب، یعنی رقت کا طاری ہو جانا، آنسو کا آ جانا، یہ بھی دعا کے قبول ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ رقت قلب اور تضرع کی حالت سے ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان واقعاً محتاج ہے اور ضرورت مند ہے، لہٰذا جب یہ کیفیت پیدا ہو تو دعا مانگنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا رق احدکم فلیدعو فإن القلب لا یرق حتی یخلص۔ جب کسی پر رقت قلب طاری ہو تو دعا مانگے، اس لیے کہ اس موقع پر دل میں خلوص پایا جاتا ہے۔ اور واقعاً انسان کے اندر سب سے زیادہ خلوص رقت قلب کی وقت ہی پایا جاتا ہے، جب انسان گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، جب اس پہ گریہ طاری ہوتا ہے تبھی اس کے اندر خلوص پایا جاتا ہے۔ تو جب خلوص پایا جاتا ہے اور وہ خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا بھی بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے روایتوں میں آیا ہے کہ جب مصائب امام حسین پڑھے جائیں اور رقت طاری ہو جائے تو اس وقت بھی دعا کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت بھی مومنین کو چاہیے کہ اپنے لیے اور تمام مومنین کے لیے دعا کرے۔ اس وقت میں انسان خالص ہوتا ہے، خلوص نیت کے ساتھ وہ بارگاہ الہی میں اپنی چیزوں کو طلب کرتا ہے اور اس کی وہ چیزیں پوری بھی ہوتی ہے۔ چھٹویں چیز کیا ہے دعا کے لیے؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندرونی حالات ہوتے ہیں کہ انسان کے اندرونی حالات کیا ہونا چاہیے، یعنی انسان کو خداوند عالم سے امید رکھنا چاہیے، غیر اللہ سے قطع امید ہونا چاہیے، حضور قلب ہونا چاہیے، رقت قلب ہونا چاہیے۔ یہ انسان کی اندرونی حالت ہے۔ اب ظاہری طور پر کس طرح سے دعا کی ابتدا کرے گا، کس طرح سے خداوند عالم سے دعا طلب کرے گا؟ سب سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يرد دعاء اولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسی دعا رد نہیں کی جاتی جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو۔ اور یوں بھی بنیادی طور پر ہر عمل کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا چاہیے، یعنی ہم جس بھی عمل کی ابتدا کریں، جو بھی عمل شروع کریں، اس کی شروعات اللہ تعالیٰ کے نام سے کرنی چاہیے۔ اور پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں جس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے وہ چیز بارگاہ الہی میں رد نہیں ہوتی۔ یہ پہلی چیز ہے دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے کہ دعا جو شروع کرے تو بسم اللہ سے شروع کرے، اور اس کے بعد حمد و ثناء الہی، دعا سے پہلے حمد و ثناء الہی، خدا کی عظمت و جلالت اور دیگر صفات خدا کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل دعاء لا یکون قبلہ تمجید فہو ابتر، جس دعا سے پہلے حمد الہی نہ ہو وہ ابتر ہے، مقطوع اور ادھوری ہے۔ یعنی اگر ہم حمد الہی نہیں کرتے ہیں، بارگاہ الہی میں عظمت الہی کو بیان نہیں کرتے ہیں اور کوئی چیز کو طلب کرتے ہیں تو وہ چیز ادھوری ہے، وہ چیز پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اور آٹھویں چیز ہے دعا کے قبول ہونے کے لیے نبی اور آل نبی پر درود و سلام بھیجنا۔
حمد و ثناء الہی اور ذکر خدا کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر درود سلام بھیجنا پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے صلاتکم علیہ اجابۃ لدعائکم و زکوٰۃ لأعمالکم، مجھ پر صلوات بھیجنا تمہاری دعاؤں کی قبولیت اور اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ یعنی درود بھیجنے سے ہماری جو دعائیں ہیں وہ مستجاب ہو جاتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یزال الدعاء محجوبا عن السماء حتی یصلی علی النبی وآلہ، جب تک نبی اور آل نبی پر صلوات نہ بھیجی جائے دعا آسمان تک نہیں پہنچتی۔ یعنی اگر ہم کسی دعا کو قبول کرانا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ محمد و آل محمد پر درود ضرور بھیجیں، اس لیے کہ خداوند عالم درود شریف کو رد نہیں کرتا۔ لہٰذا اپنی دعاؤں کے شروع میں اور دعاؤں کے آخر میں اس درود کو ضرور پڑھے تاکہ ہماری جتنی بھی دعائیں اس کے درمیان میں ہیں وہ بھی بارگاہ الہی تک پہنچ جائے۔ جیسا کہ عام طور پر جب ہمیں کچھ خراب نوٹ بازار میں چلانے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ اچھے نوٹ کے درمیان اسے ڈال کر دے دیتے ہیں تاکہ وہ خراب نوٹ بھی بازار میں چلے جائیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن کچھ ہماری ایسی دعائیں ہیں جو ہم طلب کروانا چاہتے ہیں، جو بارگاہ الہی تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو خداوند عالم درود کو رد نہیں کرتا۔ تو جب ہم دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ جو ہماری درمیان میں دعائیں ہیں اس درود شریف کے ساتھ ساتھ وہ بارگاہ الہی میں پہنچ جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور نویں چیز جو ہے وہ نبی اور آل نبی سے توسل، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام رحمت و فیضان الہی کا وسیلہ ہے اور انہیں خدا کی بارگاہ میں حق کے شفاعت حاصل ہے، لہٰذا اپنی دعائیں قبول کرانے کے لیے ان سے توسل کرنا چاہیے، انہیں وسیلہ بنانا چاہیے اور خدا کو ان کی عظمت و جلالت اور ان کے حق کا واسطہ دے کر انہیں اپنا شفیع بنانا چاہیے۔ یعنی جب بھی ہمیں کسی دعا کو طلب کرنا ہو تو بارگاہ الہی میں محمد و آل محمد کا واسطہ دینا چاہیے، اس لیے کہ خداوند عالم نے اس کائنات کو جو خلق کیا ہے وہ انہی کے صدقے میں خلق کیا ہے۔ اگر خداوند عالم انہیں خلق نہ کرتا تو موجودات کو خلق نہ کرتا۔ جناب آدم علیہ السلام کی بھی جو توبہ قبول ہوئی ہے وہ محمد و آل محمد کے وسیلے سے ان کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ جتنے بھی نبیوں کی توبہ قبول ہوئی ہے وہ محمد و آل محمد کے وسیلے سے قبول ہوئی ہے۔ جب نبیوں کی توبہ کے لیے ان کا وسیلہ ضروری ہے، اہل بیت کا وسیلہ ضروری ہے، تو ہم عام انسانوں کی دعاؤں کا کیا عالم ہے، ہم عام انسانوں کی دعاؤں کا کیا ہے؟ جب ان کی دعائیں بغیر محمد و آل محمد کے وسیلے سے نہیں ہوئی ہے تو ہماری دعائیں ان کے وسیلے کے بغیر قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد اعتراف گناہ، یعنی اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے۔ دعا مانگنے سے پہلے انسان کو اپنی عاجزی، ناتوانی، گناہوں اور غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس اعتراف کے ساتھ ان پر ندامت بھی ہونا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم کوئی بھی انسان اقرار کے بغیر گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر ہم کسی گناہ سے پاک ہونا چاہتے ہیں، کسی گناہ کی معافی مانگنا چاہتے ہیں تو اس کا اقرار بھی ضروری ہے۔ جب تک اس کا اقرار نہیں کریں گے وہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔
11ویں چیز ہے پاک اور حلال غذا۔ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے، دعا کرنا تیرا کام ہے، قبول کرنا میری ذمہ داری ہے، لقمہ حرام کھانے والے کے علاوہ میں کسی کی دعا رد نہیں کرتا۔ یعنی جو لقمہ حرام کھاتا ہے اس کی دعا بارگاہ الہی میں نہیں پہنچتی ہے، لہٰذا دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے پاک اور حلال غذا کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنی دعائیں قبول کرانا چاہتا ہے اس کی غذا اور کسب معاش طیب و طاہر ہونا چاہیے۔ اگر طیب و طاہر اور کسب معاش حلال نہیں ہے تو اس کی دعا بھی بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور دعا پر اصرار، یعنی بار بار ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا پر اصرار کرتے رہنا چاہیے اور دعا مانگنے سے تھکنا نہیں چاہیے، اور جتنا ممکن ہو گڑ گڑانا چاہیے۔ گڑ گڑانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کو ہی اول و آخر سمجھتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ صرف پروردگار ہی میری حاجتیں پوری کرے گا اور وہی میری مشکلات برطرف کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اپنی دعائیں قبول کروانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب انسان کو کسی چیز کو طلب کرنا ہو تو وہ اجتماعی طور پر دعائیں کریں، جماعت کے ساتھ دعا کریں۔ جب دعا مانگنا ہو اور اپنی حاجتوں کا اظہار مقصود ہو تو اپنے گھر والوں یا دوستوں کو جمع کر کے بارگاہ الہی میں دعا کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے پدر بزرگوار جب محزون ہوتے تھے تو عورتوں اور بچوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیتے تھے اور پھر دعا فرماتے تھے اور سب لوگ آمین کہتے تھے۔ تو اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کا یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے کہ انسان باجماعت ہو کر دعا کرے، اور دعا کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے دعائیں تو مانگی لیکن اب ہم عمل سے بے نیاز ہو گئے، ہم عمل انجام نہیں دے رہے ہیں۔ توکل اور تواکل میں فرق ہے۔ توکل کا مطلب ہے کہ انسان عمل کرے اور ساتھ ہی ساتھ مشیت الہی پر ایمان و یقین بھی رکھے۔ اس کے برخلاف تواکل یہ ہے کہ مشکلات برطرف ہونے کے لیے صرف خدا کو پکارتا رہے اور خود کچھ نہ کرے، یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے۔ دعا کرنے والے پر فرض ہے کہ میدان عمل میں بھرپور کوشش اور جد و جہد کرے اور پھر اللہ پر توکل کرے۔ یعنی ایک بندہ مومن بیمار ہوتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اس نے بارگاہ الہی میں دعا کیا کہ مجھے اس مرض سے شفا مل جائے، تو کیا اس دعا کے مانگنے کے بعد وہ گھر پر بیٹھا رہے؟ اس دعا کے مانگنے کے بعد وہ انتظار کرتا رہے کہ خداوند عالم مجھے شفا عطا کر دے گا؟ نہیں عزیزان گرامی، خداوند عالم نے سامان شفا بھی بازار میں مہیا کیا ہے، یعنی آپ کو مریض بنایا ہے تو اس کا علاج بھی بازار میں رکھا ہے کہ آپ جب مریض ہو جاؤ تو علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ دعا تو آپ کو کرنا ہی ہے۔ جو آپ کو شفا دیتا ہے وہ ڈاکٹر یا دوا نہیں دیتی بلکہ خداوند عالم دیتا ہے۔ خداوند عالم نے اس کے سامان مہیا کر رکھے ہیں، لہٰذا جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے، صرف گھر میں بیٹھے نہیں رہنا ہے۔ گھر میں بیٹھے رہنے سے آپ کی دعا مستجاب ہونے والی نہیں ہے۔ اگر مریض ہے تو مریض کو ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا لینا ہے۔ خداوند عالم نے ڈاکٹر کے پاس شفا رکھی ہے، وہی شفا کا دینے والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بارگاہ الہی میں حاجات پیش کرنے کے لیے اہل بیت عصمت و طہارت سے منقول اور معاصر دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے۔ یعنی بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو اہل بیت سے نقل ہوئی ہے، تو ہمیں ان دعاؤں کا بھی سہارا لینا چاہیے، ان دعاؤں کو بھی پڑھنا چاہیے، جیسے دعائے مشلول ہے، دعائے سباسب ہے،
اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، حدیث قصہ ہے، یہ ساری دعائیں معصومین سے نقل کی گئی ہے۔ تو جب بھی ہمیں دعا مانگنی ہو تو ان دعاؤں میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے مانگنا چاہیے، تو ہمیں ان دعا کا بھی سہارا لینا چاہیے کہ خداوند عالم ان کے ذریعے سے بھی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص خانہ کعبہ کے پاس رات کے وقت گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا۔ مولائے کائنات اور امام حسین علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ مولائے کائنات نے جب اس کے رونے کی آواز سنی تو اپنے فرزند سے کہتے ہیں کہ یہ آوازیں سن رہے ہو کہ یہ کون گڑ گڑا رہا ہے، کون اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے۔ امام نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ مولا امام حسین علیہ السلام گئے، جا کر دیکھا کہ وہ شخص خانہ کعبہ کے پاس اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہے۔ تو اسے لے کر اپنے جد بزرگوار مولائے کائنات کے پاس آتے ہیں۔ مولائے کائنات اس سے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بتا کیا بات ہے، تو کیوں گڑ گڑا رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ تو مولا پوچھتے ہیں تو کون ہے، کن گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، کیا بات ہے، تجھے کیا پریشانی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں ایک عراقی ہوں، میری پریشانی یہ ہے کہ میں جو ہوں، میرا ایک باپ تھا جو مجھ پر بڑا مہربان تھا، بڑا شفیق تھا، وہ مجھ پر بہت مہربانی کیا کرتا تھا، لیکن میں اس کی باتیں نہیں مانتا تھا، اس کی بات نہیں سنتا تھا اور کبھی کبھی اسے گالیاں بھی دیتا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ میرے باپ کے پاس ایک صندوق ہے جس میں رقم رکھی ہوئی ہے، پیسہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں اس صندوق کے پاس گیا اور اس میں سے وہ پیسہ نکالنا چاہا تو میرے باپ نے مجھے روکنا چاہا، تو میں نے اسے دھکا دے دیا اور میرا باپ زمین پر گر گیا۔ میرا باپ اٹھنا چاہتا تھا لیکن وہ بزرگی کی وجہ سے، درد کی وجہ سے اٹھ نہیں پایا، اور میں نے وہ رقم لی اور جا کر خرچ کر دی۔ جب میرے باپ کو احساس ہوا کہ میرا بچہ نافرمان ہے تو میرا باپ خانہ کعبہ اس نے روزے رکھے اور خانہ کعبہ کے پاس آیا، سفر کر کے خانہ کعبہ کے پاس آیا۔ میں بھی اپنے باپ کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے باپ نے میرے لیے بددعا کی، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر میرے لیے بددعا کی۔ جیسے ہی اس نے میرے لیے بددعا کی تو میرا بدن شل ہو گیا۔ اس نے اپنا کپڑا اٹھا کر دکھایا تو مولائے کائنات نے دیکھا، امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے بدن کا ایک حصہ پورا لکڑی ہو چکا تھا۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ جب میرے باپ کی یہ بددعا قبول ہو گئی اور میرا بدن مفلوج ہو گیا تو میں اپنے باپ کی خدمت میں گڑ گڑاتا رہا اور اس سے کہتا رہا کہ میرے لیے دعا کر دے تاکہ مجھے اس مرض سے شفا مل جائے۔ 3 سال تک میں گڑ گڑاتا رہا، میرے باپ نے میرے حق میں کوئی دعا نہیں کی، لیکن ایک روز میرے باپ کے دل میں نرمی آئی تو میں نے کہا کہ پدر بزرگوار، جہاں آپ نے میرے لیے بددعا کی تھی وہیں چل کر میرے لیے دعا کر دیں۔ تو میں اپنے باپ کے ساتھ یہاں خانہ کعبہ کی طرف آ رہا تھا۔ رات کے وقت راستے میں ایک پرندہ اڑا جس کے اڑنے کی بنا پر میرے باپ کا اونٹ تیزی سے دوڑنے لگا اور میرا باپ اونٹ سے گرا اور وہیں مر گیا۔ میں اسے وہیں دفنا کر یہاں آیا ہوں۔ اب میرا باپ موجود نہیں ہے کہ وہ میرے لیے دعا کرے اور میری اس پریشانی سے مجھے نجات مل جائے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ گھبرا مت، پریشان مت ہو، ہر بیمار کا علاج، ہر مرض کا علاج ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں خداوند عالم نے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ میں تجھے ایک ایسی دعا تعلیم کرتا ہوں جو مجھے پیغمبر اکرم نے تلقین کی ہے، تو اسے وہ دعا تعلیم کرتے ہیں اور دعا کا لکھا ہوا نسخہ اسے دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اس دعا کو
10 ذی الحجہ کی شب یعنی جو عید قربان کی شب ہوتی ہے اس شب کو اس دعا کو پڑھنا اور صبح آ کر مجھے بتانا۔ وہ شخص جاتا ہے اور اس دعا کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد دوسرے روز مولائے کائنات کے پاس آتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ مولا آپ نے جو دعائیں مجھے بتائی تھی اس میں ضرور اسم اعظم پوشیدہ ہے، اس میں اللہ کا اسم اعظم پوشیدہ ہے۔ جیسے ہی میں نے وہ دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد مجھے نیند آ گئی اور نیند آنے کے بعد پیغمبر اکرم میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے بدن پر انہوں نے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ خداوند عالم کا اس دعا میں اسم اعظم موجود ہے اور تجھے شفا حاصل ہوتی ہے۔ جیسے ہی میں اٹھا تو میں شفا یاب ہو چکا تھا۔ تو یہ دعا میں اثر ہے، دعاؤں میں یہ اثر موجود ہے۔ تو جو دعا مولائے کائنات نے اسے تعلیم کی تھی وہی دعائیں مشلول ہے جو ہم شب جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور مصیبت کے وقت پڑھتے ہیں۔ دعائیں مشلول ایسی دعا ہے کہ جس میں ہر مصیبت کی، ہر بلاؤں کی، تکلیفوں کی دعا موجود ہے۔ لہٰذا ہمیں دعاؤں سے غافل نہیں ہونا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ وصلی علی محمد وآل الطیبین الطاہرین